لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ یار غار مصطفیٰ صدیق با وفا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوم ایسی نہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں قوم ایسی نہیں جس میں گناہ نہ ہوتا ہو، اور وہ اس بات سے انکار کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایسا عذاب نازل کرنے والا ہے جو سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمام نیکیاں، آقا فرماتے ہیں تمام نیک اعمال جہاد کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے بڑے دریا کے سامنے ایک قطرہ۔ انسان جتنی بھی نیکی کرے، ساری نیکیاں جہاد کے سامنے ایسے ہے جیسے بہت بڑے دریا کے سامنے ایک قطرہ۔ اور جہاد جو ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے منع کرنا، یعنی اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے منع کرنا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ سارے اعمال جہاد کے سامنے قطرے کی طرح ہے۔ اور جہاد امر بالمعروف نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے عظیم دریا کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے اعمال پر جس کو فوقیت عطا فرمائی ہے وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اور وہ بھی بہت مشکل کام نہیں ہے لوگوں کو نیکی، جیسے ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، عادت بنائیں، نماز کے لیے جا رہے ہوں، چار لوگوں کو بولتے ہوئے چلو بھائی نماز پڑھیں، چلو بھائی یہ نیکی کا حکم دینا۔ بری بات سے روکنا، کوئی کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے، ہم بول دے بھائی پانی بیٹھ کر کے پیو۔ کوئی کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں، بولے پیشاب بیٹھ کر کے کرو۔ کوئی گالی دے رہا ہے، بولو بھائی گالی مت دو۔ یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف مطلب نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر مطلب بری بات سے منع کرنا۔ اور اس پر بشارت کیا ہے؟ اس راہ میں مارے گئے تو حضرت حمزہ، امیر حمزہ اور حضرت جعفر طیار کے بیچ میں جنت مل رہی ہے۔ اور پھر مقام کیا ہو رہا ہے، مرتبہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو بندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے اس کو ہر ایک بات کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہر جملے پر، ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ ہم دیکھیں کسی کو کہ وہ پہلے الٹے پیر میں جوتا پہن رہا ہے یا چپل پہن رہا ہے، اس کو بتاؤ بھائی سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھے پیر میں پہنو۔ اسی طرح کوئی الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہو تو ہم اس کو بتائیں بھائی سیدھے ہاتھ سے کھانا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح کوئی فلم کا گانا سن رہا ہو اس کو منع کریں، گانا مت سنیں، اس لیے کہ جو گانا سنے گا اس کے کان میں قیامت کے دن یا جہنم کے اندر جہنم کی آگ کا پگھلایا ہوا سیسا اس کے کان میں ڈالا جائے گا۔ اگر کوئی دوست کسی لڑکی کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے ہوئے ہوں تو اس کو سپورٹ کرنے کی بجائے اس کو سمجھایا جائے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس طریقے سے کیا برکتیں اس کی۔ اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مزید فرمان یہ بھی ہے کہ لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بگڑے کام بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بگڑے کام بنائے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے بگڑے کاموں کو بنا دے تو اس کو چاہیے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائیں، یعنی نیکی کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو خیر و عافیت کے ساتھ گزار دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو بنا دے گا۔ اور اسی پر بس نہیں، کتنی خوبصورت بات حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ امام حسن بصری جو فرماتے ہیں، اب ذرا دل کے کانوں سے سنیں، کتنی خوبصورت بات ہے ان لوگوں کے لیے جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں جو اچھی بات کا حکم دے اور بری باتوں سے منع کرے وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔
وہ خلیفۃ اللہ ہے۔ آج کل بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں میں فلاں کا خلیفہ ہوں، میں فلاں کا خلیفہ ہوں، میں فلاں کا، بھئی سارے خلیفہ قابل تعظیم ہیں، لیکن اے اللہ کے بندے سوچ تو صحیح کہ اگر تو نیکی کا حکم دے رہا ہے اور تو بری باتوں سے منع کر رہا ہے تو امام علی مرتضیٰ کے ان ڈائریکٹ خلیفہ، حضرت علی مرتضیٰ کے ڈائریکٹ خلیفہ، حضرت بغیر کسی واسطے کے حضرت علی مرتضیٰ خلیفہ طریقت میں حضرت سیدنا امام حسن بصری، امام الائمہ، خیر التابعین، سید التابعین، امام حسن بصری فرماتے ہیں جو برائی سے روکے اور نیکی کا حکم دے وہ خلیفۃ اللہ ہے، زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، وہ خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ امام حسن بصری کہتے ہیں جو نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، وہ اللہ کا بھی خلیفہ ہے اور رسول اللہ کا بھی خلیفہ، مصطفیٰ جان رحمت کا بھی وہ خلیفہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وہ اللہ کا بھی خلیفہ ہے، رسول اللہ کا بھی خلیفہ ہے اور اس کی قرآن کتاب کا بھی وہ خلیفہ ہے۔ اور پھر فرمایا اگر مسلمانوں نے تبلیغ چھوڑ دی، دعوت کا کام چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالم بادشاہوں کو، ظالم حاکموں کو مسلط کر دے گا اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ آج یہ ذہن بنایا جا رہا ہے یار اپنا چپ چاپ نماز روزہ کرو، جو ہو رہا ہے ہونے دیا جائے، مگر یاد رکھیے اگر آپ نے یہ ذہن بنا لیا یار ہمیں کیا، جو بھی ہو رہا ہے ہونے دو، زنا ہو رہا ہے ہونے دو، شراب پی جا رہی ہونے دو، گانے سنے جا رہے ہونے دو، سیریل ہو رہا ہے ہونے دو، ہم نمازی ہے، ہم نے داڑھی رکھ لیے، ہم نے نیک عمل کر لیے، ہم کسی کے چکر میں کیا پڑیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک بڑی دردناک حکایت جو مشکات شریف میں موجود ہے اور اس کے راوی حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کا مفہوم کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کہا اے جبریل جاؤ اور فلاں بستی کو، جبریل جاؤ اور فلاں بستی کو اٹھا کر کے، یعنی زمین کے اتنے ٹکڑے کو اٹھا کر کے پلٹ دو، پوری بستی پلٹ دی جائے۔ یہاں پر وہ لوگ دل کے کانوں سے سنیں کہ جن کے سامنے گالیاں دی جاتی ہے اور وہ چپ ساتھ کر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ماننے والے سود کے حرام کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ چپ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ذرا غور کریں، ہمارے سامنے جو ہے وہ مریدین، شاگرد اولاد نماز کے وقت بیٹھی ہوتی ہے، ہم نماز کو جا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو نماز کے لیے نہیں کہتے۔ ذرا وہ لوگ ان باتوں پہ توجہ کریں۔ خود فجر میں انسان اٹھتا ہے، بیوی کو نہیں اٹھاتا، اور اگر وہ یا پھر صرف آواز دینے پر ہی اکتفا کر لیتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی حرمت کو پامال کرے، یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ اس کو جو ہے وہ چھوڑ دے، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے غصہ کرے، ناراضگی کا اظہار کرے، کیونکہ اللہ کے لیے غصہ کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ بہت سارے لوگ محبت سے مان جاتے ہیں اور کبھی کبھی لوگ ناراض ہونے پر مانتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے اس شوہر پر جو سالن میں نمک زیادہ ہونے پر تو غصے میں آتا ہے، لیکن بیوی فجر کی نماز چھوڑ دیتی ہے، اس پر وہ غصے میں نہیں آتا۔ مجھے حیرت ہے اس ماں باپ پر جو اولاد کے ٹیوشن نہ جانے پر تو غصے میں آتے ہیں، لیکن اولاد اگر نماز کے لیے نہ جائے تو ان کو غصہ اس وقت نہیں آتا۔ مجھے حیرت کی بات ہے، مسلمانوں شرم کرو اور پھر سوچو کہ کتنا بڑا نقصان ہے اپنا، اور کتنے بڑے نقصان میں ہیں ہم کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے نگاہوں کے سامنے جہنم کا ایندھن بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں، گناہوں کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا جبریل جاؤ اور جا کر فلاں بستی کو اٹھاؤ اور زمین کے اتنے ٹکڑے کو پلٹ دو۔ جبریل علیہ السلام گئے اور واپس آئے زمین کا وہ حصہ دیکھ کر، اور آ کر کہتے مولا زمین کے اس حصے پر، اس بستی پر ایک بندہ ایسا بھی ہے، جبریل علیہ السلام کی گواہی، سید الملائکہ کی گواہی۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں مولا ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جس نے پلک جھپکنے کی اتنی مدت میں بھی، یعنی جتنی دیر میں پلک جھپکائی جاتی ہے اتنی مدت میں بھی اس شخص نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی اس بندے نے تیری نافرمانی نہیں کی ہے۔ وہ بندہ اس بستی میں موجود ہے، میں اس کو کیسے پلٹ دوں؟ ارشاد ہوتا ہے جبریل اس کو پہلے پلٹ، اس پر عذاب پہلے ڈال،
عرض کی مولا اس نے تو پلک جھپکنے اتنا وقت میں بھی تیری نافرمانی کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ میرا فرما بردار تو ہے، لیکن جب اس کے سامنے گناہ ہوتا ہے تو وہ گناہ گاروں کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا، اس لیے اس پر عذاب پہلے ڈالا جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندازہ کریں، غور فرمائیں کہ ہمارے سامنے بھی تو گناہ ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ چاہے وہ آپ پوری دنیا کو سدھارنے کے لیے نکل جائیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق دے تو بہت کرم کی بات ہے۔ قدرت جن بندوں کو منتخب کر لیتی ہے انہی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق عطا کرتی ہے۔ اگر اللہ توفیق دے پوری دنیا کو سدھارنے کی تو بڑی بات ہے، اگر نہیں پوری دنیا کو سنوار سکتے سدھار سکتے، کم سے کم اپنے حلقے اثر میں اپنے گھر والوں کو تم سنوار سکتے ہیں، سدھار سکتے ہیں۔ اور اگر مزید بڑے پیمانے پر آپ دعوت کا کام امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر اور برائی سے روکنے کا کام کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ سنی دعوت اسلامی جیسی تحریک اہل سنت و جماعت کے اندر موجود ہے۔ ہم اس سے جڑ کر کے دین متین کی خدمت کر سکتے ہیں، کئی لوگوں کو داڑیاں مڈانے سے روک سکتے ہیں، کئی لوگوں کو فلموں سے روک سکتے ہیں، کئی لوگوں کو گالی گلوچ سے روک سکتے ہیں، کئی لوگوں کو ماں باپ کی غداری سے روک سکتے ہیں، کئی لوگوں کو بیوی پہ ظلم کرنے سے روک سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے رشتوں کو منقطع کر لیا ہے، توڑ لیا ہے، ان لوگوں کو ہم جو ہے وہ اس بات سے منع کر کے رشتوں کو پھر دوبارہ جوڑنے پر اور استوار کرنے پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے اپنا رشتہ اللہ رسول سے کمزور کر لیا ہے، ہم ان کو دوبارہ پھر اللہ رسول سے رشتہ مضبوط کرنے پر ابھار سکتے ہیں۔ آئیں اس قافلے میں شامل ہوں، جہاں سے جس شہر سے آپ وابستہ ہیں اس شہر کے اندر اس کی برانچ قائم کریں اور لوگوں کو اس سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ کسی برادری کی صرف تحریک نہیں، یہ کسی سلسلے کی تحریک نہیں، بلکہ یہ تحریک مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت کی ہے۔ ہر عاشق رسول کے دل کی آواز ہے، جو اس قافلے میں شامل ہو سکتا ہے ہوں اور اپنے حصے کا کام کریں۔ اس لیے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ امام حسن بصری کہتے ہیں جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے اللہ کے لیے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے، وہ رسول اللہ کا خلیفہ ہے، وہ کتاب اللہ کا خلیفہ ہے، اور جو اس کام سے رکے اور نہ کرے یہ کام تو پھر ان کے لیے ظالم حاکم ہے، ان کی دعائیں مقبول نہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، دردناک جہنم کا عذاب ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن ایک خاص بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اختتام پر، نیکی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے منع بھی کرنا چاہیے، لیکن جو طریقہ کار چند سالوں سے یا اس صدی کے اندر دعوت کی راہ میں کچھ لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے، وہ انتہائی جو ہے وہ متنفر کرنے والے، دور کرنے والے۔ ہمارے یہاں طریقہ کار بہت خوبصورت دیا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ہمیں مرض سے نفرت کا حکم ہے، مریض سے نفرت کا حکم نہیں ہے۔ ہمیں گناہ سے نفرت کا حکم ہے، گنہگار سے نفرت کا حکم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، بلکہ قرآن بھی کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کو بلاؤ، دعوت دو اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور خوبصورت اور اچھی گفتگو کے ساتھ۔ آئیے حضور کا انداز کیا تھا، حضور کا انداز دعوت و تبلیغ کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص مسجد نبوی شریف کے اندر پیشاب کرتا ہے اور لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام روک دیتے ہیں، لوگوں رکو ایسا مت کرو، اور جب وہ پیشاب کر لیتا ہے تو آقا علیہ السلام اس کو بلا کر کہتے ہیں اللہ کے بندے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پیشاب کی جگہ نہیں ہے۔ اس طرح سے، اور آج اگر مسجد میں بچہ آ جائے تو بڑے لوگ اس کو ڈانٹتے ہیں، اس کو مار کے بھگا دیا جاتا ہے۔ اگر بچے مسجد میں آواز کریں تو ان سے زیادہ چلانے کی آواز بڑوں کی ہوتی ہے۔ یہ طریقہ روکنے کا نہیں ہے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔